नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़कात का बयान देने जा रही हूँ। ज़कात मुसलमानों का ये कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में ही अदा करते हैं। ज़कात आप जब चाहे दे सकते हैं, बस उसके लिए ये शर्त लाज़मी होती है कि 1 साल गुज़र जाए। जब आपके माल पे एक साल गुज़र गया है तो आप जब मर्ज़ी ज़कात दे दें। मगर बहुत से लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं क्योंकि इसमें हर नेकी का सवाब जो है ना वो 700 गुना होता है, तो ज़कात का सवाब भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। मगर अगर आप कोई देखें कि ज़रूरतमंद है रमज़ान के अलावा, तो आप उसको भी ज़कात अदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि हदीस में इस चीज़ का भी बयान मिलता है कि एक शख्स ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करने की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। अगर आपको कोई मजबूर शख्स नज़र आ जाता है और आपको पता है कि मुझे भी साल नहीं हुआ मेरे माल पे, मैंने ज़कात अदा करनी है, एक अभी टाइम है ज़कात अदा करने में, तो आप उसको दे भी देंगी तो फिर ज़कात अदा हो जाएगा। ये हीले बहाने होते हैं, अभी अभी साल पूरा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें देनी थी मगर अब तो मेरे पास टाइम पूरा नहीं हुआ, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये बहाने जिन्होंने ना देने उनके लिए बहुत सारी बहाने होते हैं। बहरहाल मैंने जो बातें आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताती हूँ, उसमें ये साबित है कि आप 1 साल पूरा होने से पहले भी ज़कात अदा कर सकते हैं और रमज़ान के अलावा भी ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का असल मकसद जो है वो पैसे को सर्कल करना है, अमीरों से निकाल के गरीबों तक पहुँचाना है। असल मकसद ये है अल्लाह ताला का कि अमीरों के पास ही पैसा ना रहे। अगर इस वक्त पाकिस्तान में या मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान शरई तौर पे ज़कात अदा कर दें तो दुनिया से अभी गुर्बत ख़त्म हो जाए। ये अल्लाह ताला का इतना अच्छा निज़ाम है। हर मालदार शख्स अपने माल की ज़कात निकाले, गरीबों को दे, तो दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी अच्छी प्यारी अल्लाह ताला ने चीज़ निकाली है, मगर हम अपनी दौलत पर सांप बन के बैठे हैं और ये सांप हमें जब आखिरत में पकड़ेंगे तो हम पछताएंगे कि काश हम दुनिया में इसकी 2.5% माल की ज़कात निकाल देते, तो आज हम इन सांप और बिच्छू से बचे रहते। आज मैं आपको ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात कितनी है, ज़कात कब दे सकते हैं और ज़कात ना अदा करके हमें आखिरत में क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे, उन सब का बयान देती हूँ। ज़कात के मायने तो आपको पता होगा, इसके मायने है तहारत, बरकत और बढ़ना। असल में दुनियावी लिहाज से देखें तो ज़कात देने से माल कम हो रहा है, मगर आखिरत में माल जमा हो रहा है, आखिरत में माल बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारा माल पाक हो रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हम ज़कात दे रहे हैं तो अपने माल को ही पाक कर रहे हैं। दुनियावी लिहाज से जिस शख्स को दुनिया प्यारी है उसको ये लग रहा है कि माल मेरा ज़कात देने से कम हो रहा है, मैंने सोना दे ही जा रही हूँ, मेरा सोना कम हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा सोना आखिरत में जमा हो रहा है। सुभान अल्लाह, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अरसा रहना है उसकी तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म होनी कभी। हमने वहाँ रहना है और वहाँ अपने लिए सोने के पहाड़ जमा कर रहे हैं, मगर हम लोग इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारा माल कम हो रहा है। असल में माल पाक हो रहा है, माल में बरकत हो रही है और माल बढ़ रहा है आखिरत में। अच्छा, ज़कात का फ़र्ज़ हुई सदका फ़ितर, इसका भी मैं आपको बयान दूंगी। इस साल कितना सदका फ़ितर है और सदका फ़ितर कैसे अदा करना है, ये भी आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी, और पिछले साल भी बता चुकी हूँ। सदका फ़ितर 2 हिजरी में वाजिब किया गया था। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में उलमा के यहाँ पर इख्तलाफी कौल हैं, मगर सही कौल ये है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म तो हिजरत से पहले मक्का ही में नाजिल हो गया था, मगर इस हुक्म का नफाज मदीना में हिजरत के दूसरे साल रमज़ान की पहली तारीख को हुआ है। गोया ज़कात यकम रमज़ान 2 हिजरी में फ़र्ज़ करार दे दी गई और इसका ऐलान भी कर दिया गया। ज़कात तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ थी। इज्तिमाई तौर पर यह मसला है कि ज़कात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर फ़र्ज़ नहीं थी। अलबत्ता जिस तरह साबिका तमाम उम्मतों पर नमाज फ़र्ज़ थी, इस तरह उम्मत मुहम्मदी से पहले हर उम्मत पर ज़कात फ़र्ज़ थी। हाँ, ज़कात की मिक़दार और माल की तहदीद में इख्तलाफ ज़रूर रहा है, लेकिन ये बात तय है कि ज़कात के बारे में इस्लामी शरीयत के अहकाम बहुत आसान और सहल हैं, जबकि साबका अंबिया की शरीयतों में इतनी आसानी नहीं थी। ज़कात की अहमियत और उसकी ताकीद। कुरान मजीद में कई जगह ज़कात का ज़िक्र नमाज के साथ फरमाया गया है, जिससे ना सिर्फ ये कि ज़कात और नमाज दोनों की कमाल इत्तिसाल का इजहार होता है, बल्कि यह ज़कात की फ़जीलत और ताकीद की भी दलील है। यानी जिस तरह नमाज ज़रूरी है, उसी तरह ज़कात
بھی ضروری ہے. ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کو. ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے. یہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہماری کہہ لیں کہ ہماری زندگی سے زکوٰۃ کم ہوتی جا رہی ہے. پھر یہ کہ قرآن کریم میں اچھا اگر ہم زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں نا 5,000 10,000 بس نکال دیا, حساب کتاب نہیں لگاتے ہم کہ سونا اس سال 1 لاکھ پہ پہنچ گیا, اس حساب سے ہماری زکوٰۃ اتنی ہے, بس یہ 4,000 دے دیا 5,000 دے دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی. دھیان کریں اپنے ہر ایک عمل کا, اپنے ہر ایک عمل کے بارے میں غور کریں اور ہر ایک عمل کو آسان طریقے سے نبھانے کی اور آسان طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت میں ہمیں وہ عمل اتنا خوبصورت ملے کہ ہمارا دل ہی خوش ہو جائے اور ہم کہیں کہ ہم اس سے اچھا کر کے اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے. اس کا صلہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کرے گا تو ہم اور زیادہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر کے بھیجا ہوتا اپنا عمل. پھر قرآن مجید میں بہت سی جگہ زکوٰۃ کا علیحدہ بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دنیاوی اور اخروی اجر و ثواب اور سعادت اور نیک بختی کے دل و کش سچے وعدوں سے سرفراز فرمایا ہے, اور اس کی ادائیگی سے باز رہنے والے کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے. خدا شاہد ہے کہ اہل ایمان کی قلوب اس کے تصور سے بھی کام اٹھتے ہیں. کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس اہم فریضے کی ادائیگی سے باز رہتے ہیں, ان عذابوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک, آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ برداشت کر لیں گے. زکوٰۃ نہ دینا اصل میں اپنے آپ کو ان عذاب کے لیے تیار ہی تو کرنا ہے, کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم بڑا رکن ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے. ہم پہ فرض ہے یہ زکوٰۃ, اس لیے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور شدید ترین گنہ گار ہوتا ہے. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. مال پر 1 سال کامل گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر علی الفور یعنی فوراً زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کی ادائیگی میں تاخیر گناہ گار بناتی ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ پورا سال ہو جانے پر علی الفور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ علی التراخی واجب ہوتی ہے, یہاں تک کہ موت کے وقت گناہ گار ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہونے پر علی الفور زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی, یہ بھی دیر والی زکوٰۃ ہے, یعنی فوراً ادا کر دینی چاہیے زکوٰۃ کو, اور اگر آپ نے نہیں زکوٰۃ ادا کی اور آپ مر گئے ہیں تو پھر آپ گنہ گار ہوں گے. اچھا, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ ہمیں اسلامی مہینے کے لحاظ سے دی ہے. مثال کے طور پہ اب اپریل میں رمضان کا مہینہ ہے, اگلے سال مارچ میں رمضان کا مہینہ آئے گا, 3 سال بعد 10 دن کا فرق پڑتا ہے, فروری میں رمضان کا مہینہ آئے گا. اگر آپ کے پاس مال رمضان میں آیا ہے تو آپ نے اس کی زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی ہے. وہ فروری میں آئے, وہ جنوری میں آئے, وہ دسمبر میں آئے, یہ آپ نے خود حساب لگانا ہے. کیلنڈر میں لکھ لیں, موبائل میں کر لیں. آج کل تو بے تحاشا طریقے ہیں, ڈیٹ ڈال لیں کہ یہ والی ڈیٹ ہے, ہم نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے. انسان کو ذہن میں رہتی ہے کہ یا کسی ڈائری میں لکھ لیں 19 محرم کو زکوٰۃ ہوئی تھی, 19 صفر کو زکوٰۃ ہوئی تھی, ربیع الاول میں زکوٰۃ ہوئی تھی. ڈائری میں لکھ لیتے ہیں یہ باتیں. جنہوں نے عمل کرنا ہو ان کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا ان کو پاس بہت زیادہ بہانے ہوتے ہیں. اچھا جی, زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ ہر آزاد عاقل جو کہ عقل رکھتا ہے, بالغ اور بالغ بھی ہے, مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو نصاب یعنی مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اگر ایک تو وہ اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ اس مال کا مالک ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہا ہو. نیز وہ مال دین یعنی قرض اور ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو, یعنی وہ قرض نہ ہو آپ پہ, اور جو ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے بھی فارغ ہو. ضرورت اصلیہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ضرورت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں رہائش کا مکان, پہننے کے کپڑے, خانہ داری کے اسباب, سواری کی چیزیں مثلاً گھوڑا, گاڑی, موٹر سائیکل وغیرہ, خدمت کے غلام, استعمال کے ہتھیار, اہل علم کے لیے ان کی کتابیں, کاریگر کے واسطے ان کے پیشے کے اوزار وغیرہ. لہٰذا مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کوئی مکان تجارت کی نیت سے لیا اور وہ مکان اس کی رہائش سے بھی فارغ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس طرح دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا کہ اگر کوئی مکان یا غلام اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد ہوگا, فارغ ہوگا, تو اس کی تجارت کی بھی نیت نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
اچھا جی، کامل ملکیت، اس بھی پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط بیان کرتے ہوئے یہ شرط بتائی گئی تھی کہ مال میں اس کی ملکیت پوری طرح سے ہو اور کامل ہو، لہٰذا اس کامل ملکیت سے مراد یہ ہے کہ مال کا اصل مالک بھی ہو اور مال اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح مال ہے کہ اگر مال زمار وہ کہتے ہیں جو آپ کی رسائی سے باہر ہو، اگر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے مگر آپ کے قبضے میں نہیں ہوتا۔ وہ کون سا مال ہوتا ہے؟ جو مال گم جائے، جو مال آپ نے جنگل میں دفن کر دیا مگر اس کی جگہ بھول گئی ہیں، اور جو مال دریا میں غرق ہو گیا ہے، اور جو مال جو کسی نے زبردستی چھین لیا ہے، کسی نے ظالم نے لے لیا ہے، اور وہ مال جو کسی نے بطور قرض لے لیا اور قرض لے کے وہ مکر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی گواہی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت نہیں نہ کی تو وہ صدقہ ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پورا مال صدقہ کر دیا ہے اپنا، تو آپ نے نیت نہیں کی، بس اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، پھر آپ سے مال یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی۔ ادروائز اگر آپ نے تھوڑا سا مال جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کر دیا ہے تو وہ صدقہ خیرات میں ہی جائے گا اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے۔ نیت ہر عمل میں ہونا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نصاب کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ مال کی اس خاص مقدار کو کہتے ہیں جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جس مقدار سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً 7.5 تولہ سونا سب کو پتہ ہے، 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نصاب، اچھا سب سے اچھا ایک اور حدیث ہے، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے زکوٰۃ ایک سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب اصل میں ہمارے مال کو پاک صاف کرتا ہے اور آخرت میں ہمیں عذاب سے بچاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں بتا دوں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو کیا سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا، مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ وہ سانپ مالک کو کھا جائے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ خزانے سے مراد وہ مال ہے جو اس کے مالک جمع کر کے رکھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہی حکم ان تمام مالوں کا ہے جو ناجائز اور حرام طریقے سے جمع کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ایک سانپ لٹکائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جنہیں خدا نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے وہ اس میں بخل کرتے ہیں، یہ گمان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے دین کے ہر عمل کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے عذاب سے بچائے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے، رمضان کے آخری عشرے سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے، اپنے رجسٹر میں ان ناموں سے خالی کر دے جن میں وہ جہنم والے لوگوں کا نام ہو، اللہ تعالیٰ ان رجسٹر میں سے ہمارے نام نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی، دین پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔